بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ الصیام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بھی مسلمان نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے بھی رمضان کی رات میں، روزے کی رات میں قیام کیا، اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے سارے گناہ گزشتہ صغیرہ معاف کر دیے گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، جس طرح رمضان کے مکمل مہینے کے 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں، اسی انداز میں جو تراویح کی نماز ہے، جس کو تراویح کہتے ہیں، وہ 20 رکعت ہے۔ اس سے زیادہ کی تعداد حدیثوں میں ملتی ہے، اس سے کم کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 394 اور جلد نمبر 2 میں تراویح کی بحث میں لکھا ہے، اور یہ 20 رکعت تراویح یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ اور اجماع امت ہے۔ اجماع صحابہ حجت ہوا کرتا ہے۔ چند احادیث اس موضوع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ مسئلے کی اہمیت سمجھ آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 394 کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے۔ اور اس حدیث کو خلفائے راشدین سے لے کر آج تک پوری امت کی تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے۔ امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور امت تواتر کے ساتھ اس پہ عمل کر رہی ہے۔ دوسری حدیث یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ اس کا حوالہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 393 میں۔ تو اہل سنت والجماعہ کے تمام فقہاء اور محدثین کا اجماع ہے کہ دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں استقرار 20 رکعت تراویح پر ہوا، اور جو وہاں سے چلا اور آج تک آ رہا ہے، کسی ایک بھی مسلمہ محدث اور فقیہ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تیسرا حوالہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع فرمایا کہ وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھائیں، اور وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ ابو داؤد شریف صفحہ 1429۔ چوتھا حوالہ
موطا امام مالک صفحہ 40 سے یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں رمضان شریف میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 20 تراویح اور 3 وتر۔ حوالہ نمبر 5 بہقی شریف صفحہ 496 اور جلد 2 میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات کے زمانے میں لوگ رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ نمبر 6 بہقی شریف کا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا اور ہر قرآن کے قاری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں، اور وطر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ بہقی شریف صفحہ 496 اور جلد 2، منہاج السنہ صفحہ 224 اور جلد نمبر 4۔ حوالہ نمبر 7 ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا لوگوں کو کہ 20 رکعتیں 5 تراویح پڑھائیں۔ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو۔ یہ بھی بہقی شریف میں صفحہ 497 میں بھی ہے اور مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے۔ حوالہ نمبر 8 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ 9 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرا حوالہ، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا 20 رکعت پڑھاؤ اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو اور ہر 4 رکعت پر آرام کرو، ترویحہ۔ مصنف ابن زید صفحہ 139۔ حوالہ نمبر 10 عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر غور کیجئے، خلفائے راشدین کے تقریباً حوالے پیش ہو چکے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہ بالنواجذ، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت تمہارے لیے انتہائی اہم ہے اور اس کو لازم پکڑو۔ کہیں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ 2 چیزیں تمہارے اندر ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام لوگے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ایک اللہ کا کلام، دوسری میری سنت، اور اسی کو آگے وضاحت کے ساتھ فرمایا، سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی۔ آج افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ بعض لوگ بس ایک دم بدعت کی رٹ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے، یہ عمر نے بدعت الیاذ باللہ جاری کی تھی۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ حق جاری کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ ان کے زبان سے حق ہی جاری ہوگا، اور ان کی تائید میں 20 آیات قرآنی اتری۔ سب سے پہلی قسم جو اللہ نے قرآن میں کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ایک منافق کو آپ نے قتل کیا تھا، تو اللہ نے عمر کے اس فیصلے کی تائید میں قسم کھائی کہ عمر نے گستاخ رسول کو صحیح قتل کیا ہے۔ پردے کا مسئلہ اترا، مقام ابراہیم کے نوافل کا مسئلہ اترا، اور عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں قبر پہ کھڑا ہونے کا مسئلہ ہوا۔
بہت ساری ایسی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں قیدیوں کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا، ان چیزوں میں اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا جملہ بولا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کے منصب پہ کوئی فائز ہوتا تو عمر ہوتے، تو کیا کہیں گے؟ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس تراویح کی لذت کو دیکھنا ہے تو حرمین شریفین دیکھیں۔ امام کھڑا ہوتا ہے اور مقتدیوں کی ہچکیاں بنی ہوتی ہیں، کیا مزہ اور لذت ہوتی ہے قرآن کی۔ اور 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، نہ وہاں تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ پانی پینے کا خیال آتا ہے، نہ گھر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس سیزن سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہے۔ پوری رات وہاں عبادت ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جذبہ دیا ہے، جنہیں اللہ نے ایمان کی حلاوت اور سرور دی ہے، جنہیں اللہ نے قرآن کی تلاوت کی لذت دی ہے۔ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 20 تراویح پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ ہمارے اسلاف، ہمارے کابرین نے ساری رات رمضان میں عبادات میں گزاری ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل المدینۃ وباء، میرے مدینہ شہر میں قیامت تک کوئی وبا نہیں آئے گی، مدینہ میں کوئی بھی قیامت تک بدعات نہیں آئیں گی، محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حرمین کا علاقہ قیامت تک شرک سے محفوظ ہوگا۔ فرمایا میرے مدینہ پاک میں قیامت تک نفاق نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھیں، اگر 20 رکعت تراویح بدعت ہے تو 1500 سال گزر چکے، کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ تصور دیا ہے کہ جناب 8 رکعتیں ہی کافی ہیں اور 8 رکعت کا حکم ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کا حکم دیا ہو اور اس میں 8 رکعت کا تذکرہ ہو، جبکہ 20 رکعت امت مسلمہ کا متفقہ ایک عمل چلا آ رہا ہے اور معمول بھی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے 10 حوالے پیش کیے، تو جو 8 رکعت کی بات کرتے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا حوالہ ہے جس میں تراویح کا ذکر ہو۔ اب میں نے آپ سے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی کہ عمر رضی اللہ عنہ 5 تو تراویحات 5 تراویحیں پڑھتے تھے، تو ایک تراویح 4 رکعت کا ہوتا ہے، تو یہ کل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں رکعت کا تعداد 20 تھا، صحابہ کرام میں، تابعین نے، تبع تابعین میں، اور آج تک 20 ہی رکعت چلی آ رہی ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جو رمضان کی رات میں قیام کرے گا، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ابھی سے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے 20 تراویح پڑھنی ہے اور مکمل پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ مکمل قرآن سننا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ایمانوں میں یہ عظیم سعادت تراویح کی جو قرآن کھڑے ہو کے سننا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا سب سے عزت والا VIP طبقہ قرآن والے ہیں۔ اللہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے قرآن کو تراویح میں مکمل سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔